اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہ بنائی۔ یہ بالکل درست ہے اور سیدھا راستہ ہے تاکہ وہ ڈرائیں ایک ایسے عذاب سے جو سخت ہو اپنی طرف سے، اور خوشخبری سنائیں مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے نیک اور بہتر اجر ہے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کی منہ سے نکلتی ہے۔ وہ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان نہ لائے اس کتاب کے، اس بات کے اوپر۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے زیب و زینت، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے چٹیل میدان کر دیں گے۔ کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، غار والے اور تختی والے، وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز ہے؟ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ کچھ نوجوانوں نے غار کی پناہ لی، پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اپنے معاملے میں سے رشد و ہدایت عطا فرما۔ یہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داود، ترمذی، نسائی شریف اور دیگر احادیث کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے، ابتدائی 10 آیات کو جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، انہیں حفظ کر لے
تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے انہی کتب کے اندر ابو داود شریف، نسائی شریف اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت کے اندر منقول ہے، اس میں سورہ کہف کی آخری جو 10 آیات ہیں ان کے بارے میں یہی فضیلت منقول ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو حفظ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ جو آخری آیات ہیں سورہ کہف کی 16ویں پارے کے ابتدا میں اس کا اختتام ہوتا ہے، یا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں سے لے کر آخر تک۔ اور ایک مسند احمد کے اندر دوسری روایت ہے سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، اس کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو اور آخری 10 آیات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم سے اس کے سر تک ایک نور کر دیتے ہیں، اس کے قدم سے لے کر اس کے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ اور اگر پوری سورہ کہف پڑھ لے تو زمین سے آسمان تک اللہ نور قائم کر دیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو 8 دن تک اللہ اسے ہر فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران دجال بھی نکل آئے تو اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو روح المعانی نے دائلمی سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری اللہ نے ایک دفعہ میں نازل فرمائی، اور دیگر صورتوں کے بارے میں جو بڑی صورتیں ہیں چند آیات کسی موقع سے نازل ہوئی، پھر چند آیات، پھر چند آیات، ایسے ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی۔ سورہ کہف کو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری ایک دفعہ میں نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جب اسے نازل فرمایا تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ بھیجے، ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے اللہ نے سورہ کہف کے ساتھ نازل فرمائے۔ یہ اس کی عظمت شان اور جلالت کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں، شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ ابن جریر نے طبری سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا، بعثت آپ کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اور آپ کی بعثت کا چرچا پورے مکہ کے اندر ہوا، تو مشرکین کے گروہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ارے اب ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، کہاں ہماری سرداری چلا کرتی تھی، لوگ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا، اب لوگ اس طرف جا رہے ہیں، تو دکان بند ہو رہی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ میٹنگ کیا، دار الندوہ میٹنگ، اور میٹنگ کے اندر انہوں نے 2 آدمیوں کو نمائندہ بنایا، ریپریزنٹیٹو، ایک حارث، نضر بن حارث کو، اور دوسرے عقبہ ابن ابی معیط کو۔ ان دونوں کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا مدینے کے یہودی علماء کے پاس، اور کہا کہ وہ جو مدینے کے یہود علماء ہیں ان کو توریت اور انجیل کے ماہر ہیں، تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ قریش نے ہمیں بھیجا ہے، اور ان سے پوچھو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ لوگ مدینہ گئے اور وہاں کے یہود علماء سے ملاقات کیا، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط نے، اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات دیتے ہیں،
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج۔ کہا کیا کرنا ہے بتائیے؟ کہا 3 سوال ہیں، 3 سوال جس کا جواب بغیر نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ 3 سوال جاؤ جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس سے یہ 3 سوال پوچھ لو، اگر وہ 3 سوال کا جواب دیتا ہے تو وہ نبی ہے صحیح میں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو بس یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے بس، اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا بتائیے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں ذرا آپ بتائیں، ان کے حالات بتائیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کے وہ تنہائی کی طرف نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، چونکہ یہ ایک واقعہ عجیبہ ہے۔ کہا بہت اچھی بات، دوسرا سوال کیا؟ کہا دوسرا سوال جا کر کے کرنا اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے دنیا کے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اس نے پوری زمین کا سفر کیا، اس کے بارے میں صورتحال کیا ہے آگاہ کریں۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ واپس آئے اور اپنے جو سردار تھے ان سے ساری صورتحال بتلائی اور کہا کہ فیصلہ کن بات لے کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس 3 سوال کو لے کر کے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ بھئی کیا بات ہے؟ کہا 3 سوال ہے، کوئی بتا نہیں سکتا، کہ بتائیے سوال کیا ہے پہلے بتائیے۔ کہا پہلا سوال تو ان نوجوانوں کے بارے میں ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہا دوسرا؟ کہا دوسرا سوال اس شخص کے بارے میں ہے جس نے دنیا کے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ کہا تیسرا؟ کہا تیسرا روح کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ کل آنا، کل میں جواب دوں گا۔ وہ لوگ کہیں ٹھیک ہے کل آتے ہیں، ٹائم لے لیجیے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آئیں گے، وہی لے کر کے پوچھ لیں گے، بتا دیں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، حضرت جبریل تشریف نہیں لائے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا۔ اچھا اب وہاں پہ ان کے خیمے میں شمع فروزاں ہے، شہنائیاں بج رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دیکھو جواب ہی نہیں ہے، خوب مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع مل گیا ہے، ذرا سا باطل کو موقع مل جائے تو اچھلنے لگتا ہے، ذرا سی طاقت ہاتھ میں آ جائے تو طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ یہ باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و غم ہوا، آخر کیا وجہ ہے نہیں آ رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں۔ کتنے دن کے بعد؟ 15 دن کے بعد، اور سورہ کہف لے کر کے نازل ہوتے ہیں، پوری سورہ کہف لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی سورہ کہف میں آگے وہ آیت بھی آئے گی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ کی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ کہیں آپ کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ۔ کتنی اہمیت ہے انشاءاللہ کی، نبی کو تنبیہ اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے جملوں کے آخر میں انشاءاللہ کہنے کا رواج ڈالیں۔ ہم کون، ہماری طاقت کیا؟ کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہو، کسی سے بھی بات کرنا ہو، ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک فائدہ تو نبی کی سنت پہ عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر نہیں گئے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر کہہ دیا جائے تو گنہگار انسان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کتنا فائدہ ہے آپ کا۔ اب بعد میں جو لوگ غصے میں آ کر کے دے دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں، ابھی بھدیٹی سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، سر کھائے ہوئے ہیں، ہمارا سعودی رہتے ہیں باہر سے، اور انہوں نے غصے میں آئے، بیوی کو فون کیا، بیوی نے فون نہیں اٹھایا۔ بھائی بھی کچن میں رہی ہوگی، جھاڑو لگا رہی ہوگی، وہ تو آپ کی دھوبن بھی ہے، کپڑا بھی دھوتی ہے، کچن کے اندر آپ کی جو ہے وہ کوکر بھی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، سارا کام وہ کرتی ہے، لیکن غصہ اتنا کہ فون اٹھا نہیں ہے تو میسج لکھ کر کے بھیج دیا طلاق۔ پھر اس کے بعد لگایا، نہیں اٹھا، اب اپنے وہاں پہ سسرال فون کر کے کہا کہ میں نے دے دیا ایک۔ پھر دیکھے کہ کوئی ری ایکشن نہیں مل رہا ہے، فیس بک پر ڈال دیا، پوری دنیا کو بتا دیا۔
اب بیچاری بیوی جب کچن سے آئی دیکھ رہی موبائل کھول کر کے تو عجیب صورتحال ہے، اس کے مائکے سے فون آ رہا ہے بار بار۔ کہا کیا ہوا کہ میاں جی جوش میں آ گئے تھے۔ اب میاں جی کا جوش ٹھنڈا ہوا ہے تو دوڑ رہے ہیں۔ تو جوش میں ہوش نہ کھوئیے۔ اچھا انشاءاللہ کہہ دیے ہوتے، نبی کی سنت پر عمل کر لیے ہوتے، دونوں فائدہ۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی سنت سیکھو، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پوری سورہ کہف لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئے۔ اس میں اس اصحاب کہف کا واقعہ بھی ذکر کیا، جن نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، پہلا سوال کیا تھا جو اپنا گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے، ان کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے پوچھا تھا، ایک اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے دنیا کے مشرق و مغرب کا سفر کیا، ذوالقرنین۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی تھے تو علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے، اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ تیسرا روح کے بارے میں پوچھا، تو روح کے بارے میں چونکہ اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا، تفصیل کے ساتھ نہیں، اس لیے اس کو سورہ کہف کا جز نہیں بنایا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا نا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی موکل رکھے ہوئے ہیں، انہی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو موکل رکھے ہوئے ہیں تو پھر نبی کیسے ہوئے؟ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ 10 آیات جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دجال کو پائے تو یہ 10 آیات پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دے۔ تو 10 آیات کو تو ہم لوگ یاد ہی کر لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام بھی کریں۔ اب ان 10 آیات کا مختصراً میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، چونکہ اس کا تعلق دجال سے بہت زبردست ہے۔ آخر اتنا زیادہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، تو ان 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سا مضمون بیان فرمایا ہے؟ وہ دجال سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی آتے ہیں مکر و فریب کے۔ مکرو تو دجال جو ہوگا وہ سب سے بڑا مکار اور سب سے بڑا فریبی۔ وہ کون ہے؟ دجال، مبالغہ کا صیغہ، فعال کے وزن پر، دجال، بہت زیادہ مکر کرنے والا، بہت زیادہ فریب کرنے والا۔ اب بہت سے جدت پسند ہیں، اسلام کے بہت سے اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں، نمائندے، لیکن جدت پسندی ان کے اندر آ گئی، تو اس کے اوپر بہت سا سوال بھی ہوتا ہے۔ کیا کہ اب جیسے دجال ہے تو دجال کیا ہے؟ دجال نکل چکا ہے کہ نہیں؟ تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دجال جو ہے یہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو روس اور فرانس سے تعبیر کر دیا، کچھ لوگوں نے کچھ اور چیزیں کہہ دیں، اس طرح کی چیزیں، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا، باقاعدہ ایک مخلوق ہے، وہ اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث کے اندر تفصیل سے اس کا مضمون آیا ہے۔ اور پھر وہ فتنہ جو وہ برپا کرے گا پوری دنیا کے اندر، جس سے ہر کس و ناکس دوچار ہوگا، اس کا تفصیل سے تذکرہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے، اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کہنا کہ دجال یہ ایک خیالی چیز ہے، یا پھر یہ روس اور جو ہے جاپان ہے، یا اس کی طاقتیں ہیں، یا یہ میڈیا ہے، یہ اس طرح کی چیز کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف، چونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور بعض احادیث میں یہاں تک تذکرہ ہے کہ صحابہ نے اس سے ملاقات بھی کی، اور وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور اس کی ایک جاسوسہ ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور بہت سے سوالات بھی اس نے کیے اور صحابہ نے اس کے جوابات دیے ہیں، وہ حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ بہرکیف جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مادیت سے بہت زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ دجال جو ہوگا، یہ دجالی نظام تو چل رہا ہے، یہ بات ہے، دجال اسی وقت آئے گا جب دجالی نظام پوری دنیا پر حاوی ہو چکا ہوگا۔ علامات جو قیامت کی حدیث میں آئی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات، ایک علامات متوسطہ ہیں، درمیانی علامات، اور ایک علامات کبریٰ ہیں جو بالکل اخیر اسٹیج کی علامات ہیں، جس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ علامات صغریٰ کا وقوع بہت پہلے ہو چکا ہے،
علامات متوسطہ بھی پائی جا چکی ہیں۔ اب ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ علامات متوسطہ اور علامات کبریٰ کے بیچ کا دور چل رہا ہے۔ کسی وقت بھی دجال بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور جتنی علامات کبریٰ بیان کی گئی ہیں، یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، زمین سے ایک ایسی مخلوق کا ظہور ہے جو عجیب الخلقت ہوگی، اور بہت سی علامات ایسی جو علامات کبریٰ ہیں، ان کا کبھی بھی پایا جانا یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ علامات صغریٰ بھی پائی جا چکی ہیں، علامات متوسطہ بھی پائی جا چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دور میں دجال نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دجال کو دیکھ لیں۔ یہودی میں سے آپ چلے جائیں اسرائیل کے اندر، ہر یہودی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے جیسے آج ہی دجال آ رہا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے باقاعدہ پوسٹر اور بینر لگائے ہوئے ہیں کہ دجال، اس کو مسیح دجال بولتے ہیں، وہ مسیح دجال، ہاں یو آر ویلکم، اس شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ یہودی جو ہیں، اتنا ان کو اپنے اوپر یقین ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دجال جو ہوگا یہ پوری طرح میٹیریلزم سے متاثر ہوگا، مادیت سے، جس کو مادیت کہتے ہیں، دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان سے وہ پوری طرح لیس ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے پاس نہ ہو، مادیت پرست ہے وہ، اور یہ پورا جو نظام چل رہا ہے اس وقت یہ مادیت کا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر ہر شخص کو جکڑا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ منظر نامے سے غائب نہیں ہو سکتے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے جو بنیادی تعلیم دی ہے، جو واقعہ بیان کیا ہے اصحاب کہف کا، وہ کیا واقعہ ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوانوں کی جماعت تھی، اور ان کے دور کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھے۔ وہ جو نوجوان تھے وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے تھے، لیکن ان کا جو بادشاہ تھا وہ ساری مخلوق پر ظلم کرتا تھا اور ان کو بت پرستی کے اوپر مجبور کرتا تھا۔ وہ جو بادشاہ اس وقت کا تھا، تو میلہ تھا، سال میں ایک دن میلہ لگتا تھا، اور اس دن وہ بہت بڑے بت کو لگاتے تھے، اور سب لوگ اس کے سامنے جا کر کے، بادشاہ کے سامنے جا کر کے بت کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جب میلے میں سب لوگ جا رہے تھے تو اسی میں سے ایک نوجوان نکلا، اللہ نے اسے ہدایت دی اور آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا نکلا، وہ بھی آ کر کے وہیں بیٹھ گیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ بچنا چاہ رہا تھا گناہ سے۔ تیسرا نکلا، وہ بھی آ کے بیٹھا، چوتھا نکلا، وہ بھی آ کر کے بیٹھا۔ ایسے بہت سے نوجوان وہاں جمع ہو گئے، لیکن کوئی کسی سے کچھ بول نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کوئی مخبری کر دے، جا کے بادشاہ سے بتا دے تو ہم سب لوگوں کی پٹائی ہوگی، ہم لوگوں کو زد و کوب کیا جائے گا، مارا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ کوئی بول نہیں رہا کسی سے۔ بالآخر ایک شخص بولا اس میں سے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے؟ تو کوئی نہیں بول رہا ہے، بتا ہی نہیں رہا ہے۔ اس میں سے پھر ایک نوجوان نے کہا کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کا اور یہ سب شرکیہ کام کرنے کا، میں تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب سارے نوجوانوں نے کہا بھائی ہم لوگ بھی اسی لیے آئے۔ اتنا تھا، اب ان لوگوں کی شہرت ہوئی اور بادشاہ نے بلا لیا اور لوگوں کو طلب کیا۔ اچھا یہ لوگ اچھے گھرانے کے تھے، شہزادے تھے اپنے گھرانے کے، اچھے لباس میں رہا کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہے میں تمہیں وقت دیتا ہوں کچھ دنوں کا، جاؤ اچھے سے سوچ سمجھ لو اور باز آ جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کو میں بہت زیادہ سزا دوں گا۔ اب یہ لوگ سوچے کہ اب کہیں بھی ہم رہیں گے بادشاہ میں پکڑ لے گا۔ اب ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ چلو چلتے ہیں اور ایک غار کی پناہ لیتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں چلتے ہیں۔ اور یہ لوگ دنیا کے منظر نامے سے روپوش ہو گئے۔ یہ دیکھیں اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے جو فتح عطا فرمائی ہے وہ اس مادیت کے دور میں، جو اس وقت کی مادیت کہ بادشاہ تھا اور اس کی ساری طاقتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی جنہوں نے اللہ کی پناہ لی۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا ہے اصحاب کہف کی، ہر شخص کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اپنی نماز کے اندر یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اس سے بڑا دجالی دور کیا ہوگا؟ اس وقت انہوں نے وقت کے فرعون سے اور وقت کے باطل طاقت سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ پکڑنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ کا سہارا لیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، کفر سے، شرک سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس غار کے اوپر اللہ نے پہرا ڈال دیا۔ غار کے اوپر پہرا ڈال دیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔
اور یہ ان لوگوں کو اللہ نے ایسی نیند دی، ایسی نیند ان کو پلائی کہ یہ سوتے رہے، اور جانتے ہیں کتنے دن کے بعد اٹھے؟ 309 سال کے بعد، 309 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ اب بھوک لگی ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کو اس پر بھی اشکال ہوتا ہے، کیا؟ یہ لوگ جو مادیت پرست ہیں ان کو تو قرآن کی ہر بات پر اشکال ہوتا ہے۔ کہتے یہ دیکھیے 309 سال تک سوتے رہے، ارے بھیا کوئی 3 دن تک سو جائے بڑی بات ہے۔ ان کا جواب دیں، اس لیے جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ دفاع کر سکیں، آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہ رہے، آپ کا ذہن تو صاف ہونا چاہیے اسلام کے تعلق سے۔ یہ بتائیں کہ یہ نظام جو چل رہا ہے دنیا کا کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام جو دنیا کا چل رہا ہے اللہ نے اسے سبب اور مسبب کے تابع کیا، جس کو انگلش میں کوز اینڈ ایفیکٹ بولتے ہیں۔ سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک مسبب ہوتا ہے۔ جیسے روشنی جو ہم کو ملتی ہے کس سے ملتی ہے؟ سورج سے ملتی ہے۔ رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے، ایک سبب ہے نا۔ دن کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے۔ لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس سبب مسبب کا محتاج۔ اللہ نے اس عالم کو ایک سبب مسبب کے دائرے میں چلایا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کے خلاف کر دیتا ہے، اسی لیے تو وہ اللہ ہے، اسی لیے تو اللہ ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ اسی اللہ رب العزت نے اس نظام کو کیا کہ 309 سال تک ان کو سلا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جگایا۔ اس وقت تک اس بادشاہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور جو دوسرا بادشاہ آیا تھا وہ بالکل دیندار تھا اور اپنے مذہب پر عمل کرنے والا، بہت زیادہ خیر خواہ تھا۔ اب جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو اب نیچے جاتے ہیں، کہتے جاؤ کچھ لے کر کے آؤ، کھانا وانا لے کر کے آؤ۔ اب ان کے پاس جو سکہ تھا وہ 309 سال پرانا، سکہ بھی چینج ہو چکا تھا، کرنسی چینج ہو چکی تھی۔ اب یہ پہاڑ سے نیچے اتر کر کے جاتے ہیں سامان لینے کے لیے، دکاندار کو جب سکہ دیتے ہیں تو دکاندار ان کو سر سے پیر تک دیکھ رہا ہے، کون آدمی ہے، کون مخلوق ہے یہ۔ پوچھے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی کھانا تو ہم کو بھوک لگی ہے، تم پوچھ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو؟ اچھا، ان کو ایسا لگا جب سو کر کے اٹھے کہ کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لگ رہا ہے آدھا دن سوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سوئے، کوئی کہہ رہا ہے بہت سوئے تو 1 دن سوئے ہوں گے۔ اب دکاندار پریشان، اب سکہ دیکھ رہا ہے 309 سال۔ اچھا، اس پورے دور کے اندر ان کا تذکرہ، ان نوجوانوں کا تذکرہ پورے ملک کے اندر رہا۔ سب کے علم میں یہ تھا کہ وہ کچھ نوجوان ہیں جو روپوش ہو گئے ہیں، اور کہاں گئے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی ان تک پہنچ بھی نہیں پا رہا، کہاں آخر چلے گئے۔ اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ تو پھر اس نے خود ذکر کیا، کہیں آپ لوگ وہی تو نہیں ہیں جو فلاں بادشاہ کے دور میں آپ لوگ روپوش ہوئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں اور اب کتنے سال کا ہے کہ ارے 309 سال ہو چکا ہے۔ بالکل دنگ رہ گئے۔ اب بھائی ان کے ساتھ پوری جماعت آ رہی ہے، بھائی کون صاحب ہیں آپ لوگ؟ اب پوری جماعت اور بادشاہ سلامت باقاعدہ سب لوگ ان کا استقبال کر کے ان کو واپس لے آئے۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور جو اسلام سے جڑتا ہے اللہ اسے بھی عزیز فرما دیتا ہے۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، اس لیے گھر واپسی کر لو، سناتن دھرم کے اندر آ جاؤ، تو کان کھول کر کے سن لیں کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ اسلام اس روز اول سے ہے جب سے پہلا انسان اس دنیا کے اندر آیا، اور وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ہی واز اے پروفٹ آف اللہ، اللہ کے وہ پیغمبر تھے، اور ان کا دین اسلام تھا۔ تو پہلا جو شخص ہے اسی کی اولاد تم بھی ہو، اسی کی اولاد ہم بھی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ قرآن آج بھی ان سارے لوگوں کو گھر واپسی کی دعوت دیتا ہے، آ جاؤ۔ اور سناتن دھرم جو یہ لوگ کہتے ہیں، اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن قرآن میں الدین القیم سے کیا گیا ہے۔ یہ سناتن دھرم نہیں ہے، یہ وہی دین قیم ہے، یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ اس کے اندر بھی ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم ہے، ایک ایشور اور پرمیشور کی عبادت کی تعلیم ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے رگ وید میں، یجر وید میں، سام وید میں، اتھر وید میں، گیتا میں، اپنشد میں، رامائن میں، کہ اگر عبادت اللہ کی چھوڑ کر کسی کی کرو گے سیدھا نرک کے اندر جاؤ گے، صاف لکھا ہوا ہے۔
اس لیے ہم بھی کہتے ہیں بڑے شوق سے گھر واپسی کرو، لیکن گھر واپسی ہے کیا تمہارا؟ اسلام۔ سناتن دھرم کیا ہے؟ الدین القیم قرآن نے کہا۔ یہ سنسکرت کا ورڈ ہے، اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کریں گے، قرآن میں الدین القیم کہا ہے۔ یہی دین قیم حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، یہی دین قیم حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، یہی دین قیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہی دین قیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ اسلام ہی تھا، اس کا نام اس شریعت کے حساب سے چینج ہوتا رہا، کبھی اسے یہودیت کہا گیا، کبھی اسے عیسائیت کہا گیا، کبھی اسے نوح علیہ السلام کا دین کہا گیا، اور اب وہ دین اسلام، قرآن میں اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دین اسلام، اللہ رب العزت نے جب دین اسلام کو اصحاب کہف نے پکڑا اور انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی، پھر وقت کے بادشاہ نے ان کا استقبال کیا ہے، اور پھر وہ تشریف لائے، ان کے لیے مسجد بنائی باقاعدہ کہ آپ اس میں عبادت کریں، باقاعدہ ان کے لیے بادشاہ نے مسجد بنوائی۔ اور آج بھی جس کو دیکھنا ہو عمان کے اندر جا کر کے دیکھ لے، وہاں پر وہ مسجد بھی ہے، اور پھر ان کی وہ نعشیں بھی ہیں جو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے، وہاں پر جو لوگ گئے ہیں دیکھ کر کے آئے ہیں، باقاعدہ اس کے بعد نقل کیا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر، ایک تو عمان کے اندر ہے اور ایک ترکی کے اندر بھی ہے، ترکی کے اندر بھی ہے۔ تو بہرکیف اس سے ہم کو نہیں لینا دینا، نہ یہ ہمارے مطلب کی چیز ہے کہ ان کی قبر کہاں پر ہے اور ان کی مسجد کہاں پر ہے۔ مضمون اس صورت کے اندر کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم کو اس کو لینا ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے غیر ضروری چیزوں کے چکر میں ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ تو اس صورت کا جو 10 آیات ہیں، ابتدائی آیات ہیں، اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ شروع آیت کے اندر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ نے کوئی کجی نہیں بنائی، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شدید عذاب سے ڈراتے ہیں اور مومنین کو خوشخبری سناتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو اللہ ڈراتے ہیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یہی عیسائی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر کہا چونکہ وہ اصحاب کہف بھی عیسائی تھے، اور انہی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ اور آج بھی آپ ان سے پوچھیں تو کوئی لوجک نہیں دے سکیں گے تثلیث کے اوپر، جو یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم۔ پھر کہا گیا خدا تو ایک ہے، کہا تینوں مل کر کے ایک ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ تینوں مل کر کے ایک ہیں؟ کون نظام چلا رہا ہے؟ کہا کہ خدا چلا رہا ہے۔ کہا کہ آپ تو کہتے ہیں خدا 3 ہے، کیا اصل میں 3 ایک ہیں، ایک 3 ہے؟ آج تک کوئی بھی عیسائی اس کو پروف نہیں کر سکا۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے جو بات کہہ رہے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، بہت بہتان لگائے انہوں نے اللہ کے اوپر یہ بات کہہ کر۔ ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہیں نالائق۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ آپ افسوس کر کر کے تو اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی کر دیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس روئے زمین کے اوپر جتنی چیزیں زینت کی بنائیں، آسائش کی بنائی ہیں، وہ اس لیے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ اللہ نے امتحان لیا ہے، اور اس وقت بھی امتحان ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا۔ پھر بالآخر کیا کریں گے اللہ؟ اس سارے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ اِنَّا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، چٹیل میدان رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ لوگ بہت بڑا سوال لے کر کے آئے تھے نبی کے پاس، اور یہ نبی کو جانچنے کے لیے آئے تھے، نبی کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز ہے؟ ہمارے لیے کوئی عجیب
نہیں ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ چند جوانوں نے غار کی پناہ لی اور انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں اپنی طرف سے رشد و ہدایت کا الہام فرما دیجیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، ہر نماز میں اس کو شامل کر لیں، اور ابتدائی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان یاد کر لے اور روزانہ ہی اس کو پڑھ لیا کرے، کیونکہ دجال کے ظہور میں علماء کے قول کے مطابق اب کوئی ایسا وقت نہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دور میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے تیار رہیں اور ان آیات کو محفوظ رکھیں۔ اور دجال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے منظر نامے سے ہم تھوڑا سا کنارے ہو جائیں، جیسے اصحاب کہف نے وقت کے بادشاہ اور وقت کے دجال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت کے منظر نامے سے وہ کیا ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ اسی لیے وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا وہ نوجوان ہوگا قیامت کے عنقریب، وہ بہت اچھا نوجوان ہوگا، قیامت کے فتنوں سے وہ بچے گا، جو تھوڑی سی بکریوں کو لے کر کے پہاڑ پر چلا جائے۔ کچھ بکریاں اس کے پاس ہو اور لے کر کے پہاڑ پر چلا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے منظر نامے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کا ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آپ ATM سے کرتے ہیں یا آپ موبائل آن لائن کرتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے دجال آپ کو ٹریک کر لے گا، چونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ سوچیں کہ دجال مادیت پرست ہے تو وہ مادیت کے ساتھ آئے گا، اتنی بڑی فوج لے کر کے آئے گا، 50 کنٹری کے آرمی کو ہم جمع کر لیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ 50 نہیں 100 کنٹری کے آرمی کو بھی جمع کر لیں گے، دجال کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیں دجال مادیت پرست ہے، مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں، مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوگا، نوٹ کر لیں۔ مادیت کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ روحانیت سے ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف میں اسی کی تعلیم دی۔ ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کا مقابلہ مادیت سے کیا ہوتا تو مار کر کے ان کو لٹکا دیا ہوتا، روحانیت سے مقابلہ کیا ہے، چنانچہ اسی روحانیت کی تعلیم سورہ کہف کے اندر دی گئی ہے۔ اس روحانیت کے ساتھ دجال ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کریں، سورہ کہف کو یاد کر لیں، اگر پوری نہیں یاد کر سکتے تو ان ابتدائی 10 آیات اور اخیر کی 10 آیات یاد کر کے روزانہ اس کو ہم پڑھ لیا کریں، اور کم سے کم جمعہ کے دن پوری سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیں، تاکہ زمین سے آسمان تک ہمارے لیے اللہ نور کا ممبر لگا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔